بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ انڈیا کی بھی کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو معلومات پوری مل سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے انڈیا سے اسکرین پر یہ شخص آپ کو دکھ رہا ہے جو یہ اپنے آپ کو سن آف بہار کہتا ہے، لیکن یہ سن آف بہار نہیں بلکہ بواسیر آف بہار بھی کہا جا رہا ہے۔ نام ہے اس کا منیش کشیپ۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ تمل ناڈو کی بھی پولیس بہار آئی ہوئی ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ تمل ناڈو کی پولیس بھی اس سے پوچھ تاچھ کرے گی۔ بہرحال یہ اب گرفتار ہو چکا ہے، جس نے تمل ناڈو اور بہار یعنی دو راجیوں کو لڑانے کا کام کیا تھا اور دو راجیوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایک بہت اچھی اپڈیٹ کے بارے میں، بہت ہی خوشخبری والی بات ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا کا سب سے امیر ترین شخص اسلام قبول کر لیا ہے، جس کا نام ہے الفی بیسٹ۔ اس کے بارے میں کئی ساری آرٹیکل نیوز پیپر میں چھپ رہے ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ آپ اس کے بارے میں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، گوگل بھی آپ کو سجیشن دے دے گا کہ یہ الفی بیسٹ کون ہے اور کتنے مالیت کا مالک ہے، اور پھر اس نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں، یہ آپ کو گوگل بھی بتا دے گا۔ تو یہ بہرحال یہ بہت اچھی خوشخبری ہے اسلام کے بارے میں۔ جو اسلام کے بارے میں کم نظر رکھنے والے لوگ ہیں، خاص کر کے انڈیا میں جو دلال اور گودی میڈیا ہیں، یہ اندھ بھکت لوگ ہیں جو اسلام کی مخالفت میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا کہ تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ بہرحال اسلام کی جتنی مخالفت کی جائے گی، اسلام اتنا ہی پھلتا پھولتا اور بڑھتا ہے۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی کئی سارے دشمن مخالف نے بھی اسلام قبول کیا تھا، اور اب یہ شخص جو دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے جس نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس کا نام ہے الفی بیسٹ۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں انڈیا سے ہی ہے، بہت ہی مزیدار اپڈیٹ ہے، مزیدار بھی ہے اور پھر بہت ہی بری بھی میں سمجھتا ہوں۔ اسکرین پر یہ تصویر آپ کو دکھ رہی ہوگی، یہ بندہ گجرات کا ہے۔ بھیا گجراتی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، تو یہ بندہ گجرات کا ہے، نام ہے اس کا کرن پٹیل۔ یہ بندہ کشمیر جاتا ہے گھومنے کے لیے اور یہ اپنے آپ کو پی ایم او دفتر کا ادھیکاری بتاتا ہے، یعنی پردھان منتری کاریالے کے دفتر کا یہ بہت بڑا ادھیکاری بتاتا ہے، اور یہ پھر اپنا جو وہاں سینا کے جو بھی پروٹوکول ہیں اس کے ساتھ وہ ان جگہوں کا دورہ کرتا ہے جہاں پر صرف سینا کو جانے کی اجازت ہے، سرحدی علاقوں کا وہ جائزہ لیتا ہے، وہاں پر گھومتا پھرتا ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی چھان بین ہوتی ہے پتہ چلتا ہے یہ بندہ تو فراڈ ہے، پھر اس کو سینا کے ادھیکاری نے ہی اسے گرفتار کر لیا۔ اتنا ہی نہیں، یہ بندہ اپنے آپ کو پی ایم او دفتر کا ادھیکاری بھی بتا رہا تھا اور Z+ سرکشا لے کر کے گھوم رہا تھا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ Z+ سرکشا جو گرہ منترالے پرووائڈ کرتا ہے، آخر اس بندے کو Z+ کی سرکشا کیسے مل گئی، جبکہ یہ بندہ فراڈ ہے اور یہ پی ایم او دفتر سے اس کا کوئی ناتا رشتہ ہی نہیں ہے، تو اسے Z+ سرکشا کیسے مل گئی۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں سعودی عرب کی۔ سعودی عرب کے منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ سے ایک اچھی اپڈیٹ آئی ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ اگر آپ کمپنی کے ساتھ مزید کانٹریکٹ کو سائن نہیں کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا جو کانٹریکٹ ہے ختم ہو رہا ہے اور اس سے آگے آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ریزائن مارنا چاہتے ہیں، تو منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ نے کہا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ اپنا کانٹریکٹ آگے سائن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پچھلے کے جو بھی حقوق ہیں وہ آپ کو دے دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کی جو سالانہ چھٹی وغیرہ جو باقی ہیں، جیسے جو بھی سرکاری چھٹی ہے سیلری کے ساتھ جو باقی ہیں وہ بھی مل جائیں گے، یا جو سال کا 21 دن کا یا 22 دن کی جو چھٹی ہوتی ہے وہ بھی ملیں گے، اور اس کے ساتھ اس کی سیلری بھی دی جائے گی۔
اس کے علاوہ جو کمپنی کے اوپر آپ کا بقایا وغیرہ ہے وہ بھی دیا جائے گا، بونس وغیرہ جو بنتا ہے آپ کو وہ سب بھی دیا جائے گا، یعنی جو بھی آپ کا اینڈ آف سروس وغیرہ بنتا ہے وہ سب بھی دیا جائے گا، اور ساتھ میں آپ نے جو کام کیا ہے اس کام کا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ بھی آپ کو دے دیا جائے گا۔ جو چیز یہاں پہ میں نے بتائی ہے کہ جو حقوق آپ کے ہیں اگر وہ نہیں ملتا ہے تو آپ مکتب العمل میں جا کر کے کمپنی کے خلاف کمپلین درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے جوازات کی طرف سے۔ جوازات کے ٹویٹر ہینڈل پر کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس نے اپنا اقامہ بنوانے کے لیے 3 مہینے کا 150 ریال فیس جمع کیا ہے، لیکن اس کا اقامہ نہیں بن رہا ہے بلکہ ایرر بتا رہا ہے، جس میں یہ دکھا جا رہا ہے کہ آپ کا فیس کم جمع ہے۔ تو اس کا کہنا ہے کہ کیا فیس بڑھایا گیا ہے یا پھر میرا اقامہ بن نہیں سکتا ہے۔ بہرحال تو اس پر جوازات نے کہا ہے کہ ڈومیسٹک ورکر جو بھی ہیں، جیسے سوا خاص ہیں، عامل مزرعہ، عامل منزلی، جو گھریلو ورکر ہیں، ان کا اقامہ پارٹ میں نہیں بن سکتا ہے، یعنی 3 مہینہ، 6 مہینہ یا 9 مہینہ، 12 مہینہ، اس طریقے سے پارٹ میں نہیں بن سکتا ہے۔ جیسے کمرشیل ورکر ہیں، کمپنی وغیرہ میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، اس کا اقامہ 3 مہینے کا بھی بن جاتا ہے، لیکن گھریلو ورکر جو بھی ہیں اس کا اقامہ 3 مہینے کا نہیں بنتا ہے بلکہ اس کا اقامہ سال بھر کا ایک ہی بار بنتا ہے، کیونکہ سوا خاص جو بھی ہیں گھریلو ورکر اس کا صرف اقامہ بنتا ہے، ورک پرمٹ نہیں بنتا ہے، لیکن کمرشیل ورکر جو ہوتے ہیں اس کا اقامہ تو بنتا ہی ہے، ساتھ میں ورک پرمٹ بنتا ہے جو بہت مہنگا ہوتا ہے۔ ورک پرمٹ اصل قیمت ورک پرمٹ کی ہی ہوتی ہے، اقامہ کی فیس بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو سوا خاص وغیرہ کا کام کرتے ہیں، گھریلو ورکر ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا اقامہ پارٹ میں بنائیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا اقامہ ایک بار ہی بنے گا جو سال بھر کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ جوازات سے ہی ہے۔ جوازات سے کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ اس کا اقامہ بنایا ہے، اس کے اقامہ پر ڈیٹ آف برتھ جو ہے غلط ہو گیا ہے، اس کو صحیح کروانے کے لیے جوازات کے مکتب میں بھی گیا، لیکن وہاں پر صحیح نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ واپس کر دیا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اپنے کمپنی کو یا کفیل کو کسی کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں تبھی آپ کا کام ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی کمپنی میں یا کفیل کے پاس کام کرتے ہیں اور اگر آپ جوازات کے اندر جاتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے، تو جوازات کے اندر آپ کا کام ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ آپ کو اپنے ساتھ میں کفیل کو لے کے جانا ہوگا، یا پھر اگر کمپنی میں ہے تو کمپنی کا جو بھی مندوب وغیرہ ہوتا ہے جو جوازات جو آفس کے کام کو دیکھ ریکھ کرتا ہے اس کو ساتھ میں لے کر جانا ہوگا، جو اپائنٹمنٹ لے گا، اور اس کے بعد ہی آپ کا کام کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔